السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مائراز ناول وائس۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک کمپلیٹ ناول لے کر، امید ہے آپ سبھی کو پسند آئے گا۔ وہ کمرے میں جو ہی داخل ہوا، علیزہ کو مدہوش سوتے دیکھ کر جی جان سے جل گیا۔ سوتے ہوئے اس کی معصوم صورت بہت بھلی لگ رہی تھی، مگر اس کو سخت زہر لگ رہی تھی۔ جانے بابا کو کیا بھوت چڑھا تھا علیزہ کو اس کی دلہن بنانے کا۔ اس کے خیال میں وہ ایک جاہل گوار تھی، پر اس کو دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا تھا۔ وہ لگ 16 سال کی رہی تھی، پر بابا کے مطابق وہ 18 سال کی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس کو دیکھ رہا تھا جب وہ اٹھ گئی۔ ارے آپ آ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اٹھ گئی۔ کہہ تو ایسے رہی ہے جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے جانتی ہے، وہ چڑھ کر سوچنے لگا۔ وہ اس کے سنے بغیر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ آیا تو علیزہ خوشگوار مسکان چہرے پر سجائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے؟ وہ چڑھ کر بولا۔ پتہ نہیں، بس آپ کو دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اچھا تو دیکھتی رہو، جب تھک جاؤ تو لیٹ جانا۔ وہ اس کو گھور کر خود لیٹ گیا۔ وہ بھی لیٹ گئی اس کے کندھے پر سر رکھ کر۔ وہ فوراً دور ہٹا۔ تم پاگل ہو کیا؟ وہ چڑھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ کے لیے، وہ مسکان چہرے پر سجائے کندھے اچکا کر بولی۔ وہ خاموش رہا۔ علیزہ دوبارہ لیٹ گئی۔ علیزہ بے باک انداز میں اس پر جھکی تھی۔ اس نے اس کو دھکا دیا تھا۔ اف، اتنی زور سے لگ گیا بیٹ کا کونا، علیزہ نے کوہنی کو دباتے ہوئے چڑھ کر کہا۔ دفع ہو جاؤ، وہ دہاڑا۔ وہ سہم گئی تھی۔ وہ تھوڑا سا دور ہو گئی تھی۔ اپنی بات کا اثر ہوتا دیکھ کر وہ بھی پرسکون سے انداز میں لیٹ گیا۔ گدی کو خود میں بھیجے وہ نیند میں جانے کو تیار تھا جب علیزہ نے اس کو ہلا دیا تھا۔ کاش اس کی جگہ میں آ جاؤں، وہ دانت نکال کر گدی کی جانب اشارہ کر کے بولی۔ وہ ڈر گیا تھا، تبھی آنکھیں کھول کر دیکھا، مگر اس کی بات سن کر اس کا جی چاہا علیزہ کو اٹھا کر پٹک دے۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو، تو آپ میری حد تو بتا دیں، وہ اس کا کندھا پکڑ کر بولی۔ تمہیں دور رہ کر بات کرنا نہیں آتی؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے سونے دو، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ وہ کھلکھلا دی۔ پر آج ہمارے ویڈنگ نائٹ ہے، وہ مسکرا کر بولی تو وہ تیکھی نظروں سے اس کو گھور کر بولا۔ وہ سرخ پڑ گئی تھی اور چہرہ جھکا لیا تھا۔ احد کو ہنسی تو بہت آئی تھی، مگر اس نے دبا لی۔ او بی بی، ویڈنگ نائٹ کو چھوڑو اور سوتی بنو، وہ روب سے بولا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ایسے سونے دیں گے تو سوں گی، ورنہ نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ شدت تو رہ گیا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ حیرت سے بولا۔ کیوں، اس میں کیا خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ ہر نئی نویلی بیوی اپنے شوہر سے ایسے ہی چوچلے اٹھاتی ہے، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ اچھا تمہیں کیسے پتہ ہے؟ وہ دلچسپی سے بولا۔ ناولز میں پڑھا ہے، وہ شرماہٹ سے بھرپور لہجے میں بولی۔ بس لڑکیوں کے پاس اسی لیے ہی تو فارغ دماغ ہوتا ہے، اس نے گھور کر دیکھ کر کہا۔ وہ چڑ گئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا پھر کیسی بات ہے؟ وہ غنودگی بھرے لہجے میں بولا۔ علیزہ نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا اور اس کو جھنجھوڑ دیا۔ اب کیا مصیبت ہے؟ وہ چلا اٹھا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ منہ بسور کر بولی۔ احد کا جی چاہا کہ اس کا منہ باندھ دے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں کہہ رہا ہوں، دفع ہو جاؤ، وہ چلایا تھا۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ مسٹر احد سلیمان کو سوتے ہوئے جگائے، اور یہ وہ کام بخوبی سر انجام دے رہی تھی۔ اگر 2 منٹ کے اندر تمہاری آواز بند نہ ہوئی تو میں باہر تمہیں بٹھا کر آ جاؤں گا، وہ اس کو وارن کرتے ہوئے بولا۔ سخت ٹھنڈ میں وہ بھلا کیسے بیٹھ سکتی تھی، تو فوراً دوسری جانب منہ کر کے لیٹ گئی۔ احد منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا لیٹ گیا۔ وہ جو یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھا، اس کو سوتا پایا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا زور سے واش روم کا دروازہ کھولتا اندر گھس گیا۔ علیزہ جو منہ کھولے سو رہی تھی، فوراً ڈر کر اٹھ گئی اور واش روم کی طرف دیکھا۔ بندہ کچھ تو تمیز سیکھ لیتا ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہیں، آپ اپنے سے بڑے لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں اور حرکتیں بچوں والی ہیں۔ وہ چڑ کر سوچنے لگی اور اٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گیا۔ وہ اس کی طرف ایک چڑتی ہوئی نظر ڈال کر الماری سے کپڑے نکال رہا تھا۔ علیزہ بھی اس کو دیکھ دیکھ کر چڑ رہی تھی۔ کپڑے چینج کر کے جب وہ آیا تو علیزہ LED کے سامنے بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ میری قسمت میں، کیا تو نے یہی نمونہ لکھنا تھا؟ اندرونی صورت لیے اوپر دیکھ کر بولا۔ علیزہ نے ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈالی۔ کچھ کہا؟ نہیں، تم سے کہہ کر جانا کہاں ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے تیار ہونے لگا۔ علیزہ نے کندھے اچکائے اور کارٹون دیکھنے لگی۔ جو ہی وہ ٹائی باندھنے کے لیے علیزہ کا قہقہہ بلند ہوا، احد نے اس کو دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا؟ وہ خود کو تسلی بخش جائزہ لے کر بولا۔ یہ پٹا کیوں باندھ رہے ہو؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کتے کو پٹا نہیں باندھتے، وہ باندھ رہے ہیں، وہ کھلکھلا کر بولی۔ احد کا پارا آسمان کو پہنچ گیا۔ جاہل ہو تم، تمہیں کیا پتا ٹائی کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں جاہل لوگ، وہ غصے سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ علیزہ نے اس کے غصے سے بری نگاہ اس پر ڈالی تھی اور میز پر پڑے جوس کے جگ پر۔ اس نے منٹ نہیں لگایا تھا اس جوس کا جگ اٹھانے میں، اور ایک ہی بار سارا جوس اس کے پیچھے انڈیل دیا تھا۔ او مائی گاڈ، میری نئی شرٹ، احد چلایا تھا۔ علیزہ نے کھلکھلا کر اس کو دیکھا تھا۔ تمہیں منٹ نہ لگے یہاں سے دفع ہونے میں، 1 منٹ میں ہو جاؤ ورنہ، وہ بامشکل غصہ ضبط کر کے بولا تھا۔ ورنہ کیا؟
وہ کندھے اچکا کر نڈر انداز میں بولی، ورنہ میں تمہیں اس کھڑکی سے نیچے پھینک دوں گا۔ نہیں، ایسا مت کیجیے گا پلیز، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہاں میں ڈر گئی، اس نے منہ بنا کر کہا اور باہر نکل گئی۔ مصیبت، وہ غصے سے کہتا نئی شرٹ نکالنے لگا۔ السلام علیکم بابا۔ احد سلیمان احمد کو سلام کرتے ہوئے بولا، ایک نظر اس پر ڈالی جو خفا خفا سی بیٹھی تھی۔ احد، یہ سب کیا ہے؟ تم نے ہماری بیٹی کو کمرے سے نکال دیا؟ سلیمان ناراضگی بھرے لہجے میں بولا۔ بابا جان، وہ اور تایا جان، انہوں نے رات میں مجھے کچھ کھانے کو بھی نہیں دیا تھا، مجھے اتنی بھوک لگ رہی تھی، وہ منہ بسور کر بولی۔ بابا یہ ڈائن، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کرے گی۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میرے بال، اتنا تو یونیورسٹی کے بچوں نے نہیں کھپایا ہوگا مجھے جتنا اس لڑکی نے کھپایا ہے۔ میرے یہ بال آپ دیکھ لینا، اگلے ہی سال میں سفید ہو جائیں گے۔ وہ سخت ناراض لگ رہا تھا۔ سلیمان صاحب اس کی بات سن کر ہنس پڑے تھے۔ اچھا بس کرو، لگ رہے ہو بھلا کہ پہلے دن کے دولہا دلہن ہو دونوں۔ احد خاموش رہا تھا جبکہ وہ پوری طرح کھانے میں مشغول۔ سلیمان صاحب اس کو دیکھ کر ہنس پڑے تھے۔ اوکے بابا، اللہ حافظ۔ لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھاتے وہ کھڑا ہو گیا۔ اوکے، اللہ حافظ، وہ مسکرا کر بولے۔ احد، مجھے بھی جانا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ فوراً اس کے بازو پکڑ کر بولی تھی۔ سلیمان صاحب کے سامنے اپنا بازو اس کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گیا تھا اور سختی سے ہاتھ چھڑایا تھا۔ تم جیسیوں کے لیے یونیورسٹی نہیں ہے، وہ اس کے چشمے اور کپڑوں پر چوٹ کر کے بولا تھا۔ علیزہ تو مارے صدمے کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا تھا جبکہ وہ کرسی پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ اب سلیمان صاحب کی شامت آنی تھی۔ وہ لیکچر دے رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا موبائل سائلنٹ پر کرنا۔ اس نے نکال کر دیکھا تو علیزے کا تھا۔ وہ نمبر بابا کا پرانا نمبر تھا جو انہوں نے علیزہ کو دیا ہوا تھا۔ اس نے کاٹ دیا اور دوبارہ لیکچر میں بزی ہو گیا تھا، مگر وہ بھی ایک نمبر کی ڈھیٹ تھی، بار بار کر رہی تھی، ایکسکیوز می اسٹوڈنٹس۔ وہ غصہ ضبط کرتا باہر آیا اور کال اٹھائی۔ کیوں مر رہی ہو؟ کیا مصیبت ہے؟ وہ دبے دبے غصے سے بولا۔ وہ مجھے کہنا تھا کہ… کیا کہنا تھا؟ وہ غصہ ضبط کرتے بولا۔ آپ غصہ تو نہیں ہوں گے نا؟ وہ تھوک نگل کر بولی تھی۔ میں بند کر رہا ہوں۔ اس کا دھمکی اثر کر گئی تھی۔ چاکلیٹس کا پورا ڈبہ لیتے آئیے گا، مجھے کھانی ہے۔ وہ چہک کر بولی۔ کیا؟ تم اتنی دیر سے مجھے اس لیے فون کر رہی تھی؟ وہ صدمے سے دبی دبی آواز میں بولا۔ تو آپ کو کیا لگا کوئی پیار کی باتیں کرنی ہوں گی مجھے آپ سے؟ وہ چہک کر بولی۔ مر جاؤ، غصے سے کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا اور اندر کلاس میں چلا گیا۔ احد اسٹاف روم میں سب کے ساتھ بیٹھا تھا اور باتوں کے ساتھ ساتھ موبائل پر ٹائپنگ بھی کر رہا تھا۔ یار احد، تو نے بھی شادی کا لڈو کھا لیا، کامران نے اس کو چہک کر کہا تھا۔ اب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ یار اب کھا تو لیا ہے پر ہم سے پوچھ کتنا کڑوا ہوتا ہے؟ سر زوار نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ احد نے منہ بسوڑ لیا تھا۔ یار پتہ نہیں بابا کو کیا اتنی جلدی تھی۔ سب ہنسنے لگے تھے۔ تو ہم تمہارا انتظار کرتے رہ گئے احد، مس ملیحہ نے مصنوعی افسوس سے کہا تھا۔ سب ہنس پڑے تھے۔ وہ بھی ہنس دیا۔ وہ وقتی طور پر بہل گیا تھا۔ پھر گھر جا کر وہی علیزہ کی چک چک۔ اچھا وائف کو کبھی یونیورسٹی لاؤ تو، مس دانیہ بولی تھی۔ بس گھر تک ہی محدود رہنے دیجیے اسے، آپ پکی مصیبت ہے۔ ایک ہی دن میں میرے ناک میں دم کر دیا ہے، یہاں آ کر تو پتہ نہیں کیا کرے گی۔ میں جو یونیورسٹی میں سر کھڑوس سے مشہور ہوں، اس کے آنے کے بعد سر زن مرید کے مشہور ہو جاؤں گا۔ ہائے رے میری قسمت! احد کا بس نہیں چل رہا تھا اسے رونے لگ جائے۔ بس پھر تو بھائی تو گیا کام سے، کامران نے مار کر کہا۔ وہ سب ایک ساتھ ہنس پڑے تھے۔ تبھی بیل ہوئی تھی اور سب اپنی اپنی کلاسز لینے چلے گئے۔ وہ تھکا ہارا 6 بجے گھر آیا تو علیزہ باہر لان میں بلی کے بچوں کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی۔ وہ ابھی اس کے پاس چلا آیا تھا۔ پنک اور وائٹ کمبینیشن کے شارٹ فراک اور شاکنگ پنک دوپٹے کو گلے میں ڈالے، لمبے بالوں کو پونی میں قید کیے، خود سے بے خبر وہ اس بلی کے بچے میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت کا راج تھا۔ گیلی گھاس پر ننگے پاؤں تھی وہ۔ جوتے تو پہن لو، سردی لگ جائے گی۔ وہ وہیں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ علیزہ نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر لٹیں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ ہٹا دے پلیز، وہ بلی کے بچے کو سہلاتے ہوئے بولی۔ اس نے آہستگی سے اس کے چہرے پر لٹیں ہٹا دیں۔ یہ دیکھیں، یہ بلی کے بچے نے، میں نے اس کا نام کرسٹی رکھا ہے، وہ چہک کر بتانے لگی۔ وہ ہنس دیا۔ بلی کی بچی نہیں، بلی کا بچہ جو بھی ہے، کتنی پیاری ہے نا، اب میں اسے اپنے ساتھ سلاؤں گی، یہ ہماری بچی ہوگی۔ وہ اس کو پیار سے سہلا کر بولی۔ احد نے صدمے سے گنگ ہو کر اس کو دیکھا۔ یہ جانور اب ہمارا بچہ ہوگا؟ وہ منہ کھولے بولا۔ تو اور کیا؟ وہ کھڑے ہو کر بولی۔ یا اللہ! وہ زور سے کہتا اندر بڑھ گیا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ وہ ناسمجھی سے بڑبڑائی۔ خیر چھوڑیں، کرسٹی آؤ تمہیں دودھ دوں۔ وہ اس کو لے کر اندر بڑھ گئی سے کرسٹی کو سلاتی ہوئی، مگر بار بار وہ اٹھ کر میاؤں میاؤں شروع ہو جاتی۔ اب علیزہ چڑ گئی تھی۔ تبھی احد اندر آیا۔ سنیں، احد نے ایک خفا سی نظر اس پر ڈالی، یہ سو نہیں رہی، کیسے سلاؤں اس کو؟ آپ کو بچے سنبھالنے آتے ہیں کیا؟ وہ منہ زور کر بولی۔ احد نے دیوار کو دیکھا، پھر اس کو۔ ہاں، جیسے میں تو 10 بچوں کا باپ ہوں نا، وہ چڑ کر بولا۔ ایک تو آپ کو صحیح سے جواب دینا ہی نہیں آتا۔
خیر میری چاکلیٹس؟ وہ یاد آنے پر بولی۔ کون سی چاکلیٹس؟ کوئی چاکلیٹس نہیں لایا میں۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور اس کو اب یاد آ رہی تھی۔ کیا؟ مجھے چاہیے، ابھی چاہیے۔ وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ یا اللہ چپ کر جاؤ، صبح لا دوں گا پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ نہیں مجھے ابھی چاہیے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا اچھا بس چپ کرو، بابا سن لیں گے، لا دیتا ہوں۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا۔ ہائے آپ کتنے اچھے ہیں۔ اس نے خوش ہو کر احد کے گال پر کس کی تھی۔ احد نے منہ چڑھا کر اس کو دیکھا اور باہر چلا گیا۔ کنجوس، وہ ناک چڑھا کر کہتی دوبارہ کرسٹی کو سلانے لگی۔ سلیمان صاحب بزنس ٹور پر آؤٹ آف کنٹری جا رہے تھے، یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ علیزہ اور احد کو اکیلے میں کچھ وقت گزارنا دینا چاہتے تھے۔ بابا یہ لازمی ہے کیا جانا؟ احد اداس ہو رہا تھا۔ 1 مہینے کی تو بات ہے بیٹا، جلدی آ جاؤں گا، تم علیزے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا، وہ اس کو پیار کر کے بولے۔ اس نے سر ہلا دیا اور ان کا بیگ اٹھا لیا۔ وہ علیزے کو پیار کرتے ہوئے باہر آ گئے۔ سلیمان صاحب کو چھوڑ کر جب وہ واپس آیا تو علیزہ تیار ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گرین شرٹ اور وائٹ کیپری پہنے، سر پر گرین اسکارف لیے، بغیر چشمے کے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ واقعی بہت پیاری تھی۔ گندمی رنگت، شربتی آنکھیں معمول سے زیادہ چمک رہی تھیں۔ ناک میں پہنا نوز پن اس پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کنفیوز سی ہو رہی تھی اس کی نظروں سے۔ انکل بول کر گئے تھے کہ آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر جائیں گے؟ اچھا کدھر؟ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ علیزہ گھبرا گئی تھی۔ کیا ہے، دور رہ کر بات کرنا نہیں آتی؟ وہ تیزی سے بولی۔ اس کی بات پر احد کو ہنسی آ گئی۔ اچھا اور اس دن جو تم چپک رہی تھی وہ شرارت سے بولا۔ وہ تو بس میرا دماغ خراب تھا، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ اس کی سرخ ہوتی ناک چڑھا کر دبا کر بولا۔ اف درد ہوتی ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ وہ ہنس دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بتاؤ کدھر جانا ہے تمہیں؟ وہ مسکرا کر بولا۔ آج اس کو بہت اچھی لگ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا اس کی ساری باتیں مان لے۔ ہم سنیما چلیں؟ وہ چہک کر بولی۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے سر ہلا دیا۔ چلیں؟ نہیں پہلے میں چینج کراؤں؟ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر جانے لگا۔ ارے رکے تو، میں آتی ہوں، آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ وہ نیچے سے چلائی۔ اچھا؟ وہ وہیں رک گیا۔ وہ پھولی سانسوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں جب بلاؤں تب آنا، وہ اس کو کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ احد کی نظر ایک پتھر پر پڑی۔ وہ اس کو اٹھانے کو جھکا تھا۔ جو ہی اس نے اس کو اٹھایا تھا، وہ کھینچتا اندر سے ایک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ احد نے ڈر کر ہاتھ کھینچا تھا اور اندر دیکھا، جہاں علیزہ چیخ رہی تھی اور ادھر سے ادھر چکر مار رہی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اندر پہنچا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ چھپکلی، تم نے اسے پتھر کو کیوں کھینچا؟ وہ چلائی تھی۔ روتے روتے احد کو سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی۔ وہ دور ہو گیا تھا۔ علیزہ نے بار بار اپنے کپڑے جھاڑ رہی تھی۔ بالآخر اس کو چھپکلی اپنے کندھے پر نظر آئی تھی۔ احد ہٹاؤ پلیز، اسے ہٹاؤ، وہ چھلانگیں مار مار کر چیخ رہی تھی۔ احد نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ تم نے خود ہی ایسا کیا ہے، اب بھگتو۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاید اس کی بدقسمتی کہہ لیں، وہاں بھی پتھر رسی سے بندھا ہوا پڑا تھا۔ وہ جو ہی اندر گیا، اس کا پاؤں رسی پر پڑا تھا اور اوپر سے مینڈک اچھلتا ہوا اس پر گرا تھا۔ احد چیختا ہوا باہر نکلا تھا۔ علیزہ نکلی چھپکلی پھینک چکی تھی اور اب اس کو ڈرتا ہوا دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ پورے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر مار رہا تھا۔ ہٹاؤ اسے، وہ دہاڑ رہا تھا۔ علیزہ وہیں کھڑی رہی۔ احد نے ڈرتے ڈرتے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جہاں نکلی ہی مینڈک تھا۔ اس نے اس کے ہاتھوں میں پکڑا اور اپنے سامنے کیا۔ جو ہی اس کو پتہ چلا وہ نکلی ہے، احد کا پارا آسمان کو پہنچ گیا۔ تم قتل ہو جاؤ گی آج میرے ہاتھوں سے، وہ چلایا تھا۔ وہ اس کو پیچھے بھاگا جو نیچے تیزی سے بھاگ گئی تھی۔ وہ پیپرز چیک کر رہا تھا جب علیزہ کرسٹی کو ہاتھ میں لیے اندر آ گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ احد نے جواب دینے سے اجتناب کیا تھا۔ بتاؤ نا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کے کندھے سے لگ گئی۔ احد نے اس کو گھوری سے نوازا اور دوبارہ اس کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ کیا ہے، ناراض ہیں؟ جب کافی دیر تک اس کا جواب نہیں ملا تو علیزہ جھنجھلا گئی تھی۔ خدا کے لیے میری ماں، خاموش ہو جاؤ، کچھ دیر کے لیے کام کرنے دو مجھے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ مجھ سے خاموش نہیں رہا جاتا، پلیز بات کریں نا مجھ سے، وہ منہ بسور کر بولی۔ اس نے پیپرز اور بال پوائنٹ کو ایک سائڈ پر رکھا اور اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بولو کیا بات کرنی ہے، وہ سنجیدہ صورت لیے بولا۔ کچھ بھی، وہ بالوں کی انگلیوں میں لیتے ہوئے بولی۔ دیکھو علیزہ، مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں، ہر وقت تمہاری فضول باتیں ہی سننی نہیں ہوتی ہیں، پلیز کچھ دیر تم باہر چلی جاؤ، مجھے کام کرنے دو، وہ دوبارہ سے پیپرز پکڑتے ہوئے بولا۔ اچھا بتائیں تو کیا کر رہے ہیں؟ بغیر کسی شرمندگی کے وہ پھر بولی۔ پیپرز چیک کر رہا ہوں، وہ مصروفیت سے بولا۔ تھک نہیں جاتے آپ؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ تھک تو جاتا ہوں پر کام تو کرنا ہے نا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ اس نے سر ہلا دیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کو کام کرتا دیکھنے لگی۔ علیزہ تمہارے ہسبینڈ تو کتنے کیوٹ ہیں یار، گاؤں سے آئی اس کی کزن رمشا نے کہا۔ علیزہ جو کرسٹی کو پیار کر رہی تھی اس کی بات پر چونکی۔ ہسبینڈ میرے ہیں، پسند تمہیں آ رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ علیزہ عام سے لہجے میں بولی۔ ارے نہیں، سب ٹھیک ہے، وہ ہنس کر بولی۔
علیزے نے سر ہلا دیا۔ تمہارا خیال رکھتے ہیں یہ؟ وہ ورزش کرتے ہوئے احد کو گھور کر بولی۔ کیوں، تمہیں کیا ہے؟ اپنی بات کا الٹا جواب پا کر رمشا کو تب چڑھ گئی تھی۔ تم واقعی اوجٹ گنوار ہو، اور یہ بیچارہ پڑھا لکھا لیکچرار۔ وہ علیزے پر چوٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر علیزے چونکی تھی اور اس کو دیکھا تھا، جانے وہ کیوں آج اسے کم پڑھا لکھا ہونے کا طعنہ دے رہی تھی۔ رمشا FSC پاس تھی، جبکہ علیزے نے میٹرک کیا ہوا تھا، اور سرمد صاحب نے اس کی پڑھائی روک دی تھی۔ اس نے افسوس سے رمشا کو دیکھا۔ اس کی آنکھ یکایک نمکین پانی سے بھر گئی تھی۔ اندر آتا احد چونکا۔ ارے کیا ہوا علیزے؟ وہ فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ محبت کا رشتہ نہ صحیح انسانیت کا تو تھا نا۔ علیزے نے نفی میں سر ہلایا۔ رمشا نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں وہ احد کو بتا نہ دے۔ احد نے پاس پڑے سینٹر ٹیبل سے جگ اٹھا کر اس کے لیے گلاس میں پانی بھرا اور اس کو دیا۔ علیزے نے منع کر دیا۔ چاکلیٹس بھی دوں گا، پھر جلدی سے لے لو۔ اس نے چاکلیٹس کا لالچ دیا تھا۔ علیزے نے فوراً پانی کا گلاس پکڑ لیا تھا اور گٹاگٹ پی گئی تھی۔ رمشا رشک سے علیزے کو دیکھ رہی تھی۔ کس قدر خوش نصیب تھی وہ جو اتنے بڑے گھر میں آئی تھی، اور اس سے بڑھ کر اس قدر اچھا شوہر۔ چلو شاباش، تم سونے جاؤ پلیز، تھک گئی ہوگی علیزے۔ اس نے علیزے کو اٹھانے کو کہا۔ پر یہ میری کرسٹی، اس کو تو نیند بھی نہیں آ رہی ہوئے بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کو مجھے دے دو، پر اگر اس کو کچھ ہوا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے احد کو وارن کیا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ علیزے اوپر چلی گئی۔ احد، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ رمشا نے جاتے ہوئے علیزے کو دیکھ کر کہا۔ ہاں ضرور پوچھو۔ آپ کو کبھی افسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے بابا نے اتنی کم عمر اور جاہل لڑکی سے شادی کر دی، جبکہ آپ کے بھی کچھ خواب ہوں گے؟ ہوتا ہے کبھی ایسا میرے ساتھ، مجھے ایسا ہی لگتا ہے، مگر جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ ہمیں پھر چاہیے کسی اور کے لیے کتنی ہی ایڑیاں کیوں نہ رگڑ لیں، مگر جو جوڑے آسمان پر بن گئے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہیں۔ بس یہی سوچ کر میں خاموش ہوں۔ اور دوسری بات، مجھے اچھا لگتا ہے علیزے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ماننا۔ وہ نہ سمجھ سہی، پر ہے تو میری بیوی۔ مجھے پر اس کے کئی حقوق ہیں جن کو مجھے ادا کرنا ہے۔ علیزے مجھے ہر حال میں پسند ہے، اور اب تو وہی میرا نصیب ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ رمشا نے گہری سانس بھری۔ شاید آپ نے اپنی زندگی خراب کر لی ہے۔ ہو سکتا ہے، مگر فی الحال مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس کا اندازہ تو آپ کو بہت جلد ہو جائے گا احد۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ مالک ہے۔ وہ ہنس دیا۔ اس کی بات سن کر رمشا کو تب چڑھ گئی۔ مجھے کیوں فکر ہوگی؟ میں تو علیزے کی وجہ سے پریشان ہوں کہ اتنی بڑی عمر کے لڑکے سے اس کی شادی ہو گئی ہے، پتہ نہیں نباہ ہو پائے گا کہ نہیں۔ ضروری تو نہیں نقصان لڑکے کا ہی ہو، لڑکی کا بھی تو ہوتا ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اس کی بات پر احد سوچ میں پڑ گیا تھا۔ خیر چھوڑیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، بہت لوگ ہیں اس کی فکر کے لیے۔ آپ پہلے اتنی کمزور ہیں اور کمزور ہو جائیں گی۔ احد نے اس کے کمزور جسم کی طرف اشارہ کیا اور ہنس دیا۔ رمشا شرمندہ ہو گئی۔ اوکے، میں چلتا ہوں فریش ہونے، علیزہ کو بھی دیکھتا ہوں۔ وہ کرسٹی کو پیار سے سہلاتے ہوئے بولا اور اوپر چلا گیا۔ دونوں ہی نک چڑھے ہیں، اس نے تلخی سے سوچا، اور اپنے کمرے میں احد گہری نیند میں سو رہا تھا جب علیزے کے رونے کی آواز پر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہو گیا اب؟ سخت جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ احد بغیر شرٹ کے نیچے آ گیا اور اس کے پیر کو اپنی گود میں رکھا۔ اس کے نکالنے سے پہلے ہی وہ چیخنا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا بس رو مت، آرام سے نکالوں گا، وہ اس کو تسلی دیتا ہوا بولا۔ نہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ ہنس دیا۔ ارے یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ ایک دم احد نے پریشان سی آواز میں اس کی نگاہ سامنے دلائی۔ علیزے نے جو ہی سامنے دیکھا اس نے اس کا کانٹا نکال لیا تھا۔ حیرت انگیزی طور پر علیزے کو محسوس بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ کب نکلا؟ علیزہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ جب تم سامنے دیکھ رہی تھی، وہ مسکرا کر بولا۔ علیزے نے یاہو کا نعرہ بلند کیا اور اس کے حق کر لیا تھا۔ احد نے مسکرا کر اس کے کمر کے گرد بازو حائل کر دیے تھے، تبھی رمشا اندر آ گئی تھی۔ علیزہ دور نہیں ہوئی تھی۔ سوری، میں غلط ٹائم پر آ گئی۔ رمشا نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ ہنس دیا۔ نہیں، آؤ تم۔ علیزہ نے گھور کر اس کو دیکھا، مگر احد سے دور نہیں ہوئی۔ احد نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کیا ہوا تھا اور کھڑا تھا۔ یہ گندی ہے احد، مجھے جاہل کہہ رہی تھی، علیزہ نے منہ بسور کر کہا۔ رمشا اپنی جگہ شدت رہ گئی، جبکہ احد نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ ارے نہیں پاگل، وہ تو اتنی اچھی ہے۔ احد سمجھانا چاہتا تھا، احد سمجھا وہ ان کی باتیں سن چکی تھی، تبھی کہہ رہی ہے ایسا۔ علیزہ چلو ہم کہیں باہر چلتے ہیں، تینوں تیار ہو جاؤ۔ اچھا سا، احد نے اس کو کہا۔ وہ خود LED پر خبریں لگا دی۔ رمشا اس کا کمرہ دیکھنے لگی۔ وائٹ اور پرپل کلر کے کمرہ سجا تھا۔ پرپل کلر کے دیبیج پردے گلاس ونڈوز پر لگے ہوئے تھے۔ بازی سائڈ بیڈ پر کشن آلود بیڈ شیٹ پڑی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر زنانہ استعمال کاسمیٹکس کا ساز و سامان پڑا تھا۔ الماری کے سامنے کھڑی علیزہ کپڑے دیکھ رہی تھی۔ کپڑوں سے بھری الماری میں ایک طرف میز سے علیزہ اور دوسری طرف احد کے کپڑوں پریس ہوئے ہینگ تھے۔ اسے علیزہ پر رشک آیا تھا۔ علیزہ نے ہلکے یلو کلر کا فراک نکالا تھا جو بلیک سا تھا۔
جو بالکل سادہ سا تھا۔ وہ ٹراؤزر اور اوپر وائٹ اور یلو اسکارف لے کر واش روم میں چلی۔ رمشا آپ بور تو نہیں ہو رہی ہیں؟ احد نے اس سے پوچھا جو کمرے کو گھور رہی تھی۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد گھنے لمبے بالوں کو کمر پر بکھیرے وہ باہر آئی۔ احد نے اس کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ رمشا نیچے چلی گئی۔ احد مسکرا دیا اور اس کے پاس گیا جو بالوں کو برش کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ نظر نہیں آ رہا؟ وہ ایک آئی برو اٹھا کر بولی اور احد مسکرایا۔ نہیں، تم دکھا دو۔ سوری، میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی۔ آئی سائٹ چیک کرائیں، ڈاکٹر ہی کچھ کرے گا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ احد نے سامنے بڑا ڈائمنڈ کا نیکلس اٹھایا جس میں ایک دل بنا جو ڈائمنڈ کا تھا۔ اس نے علیزہ کی سراہی دار گردن میں ڈال دیا۔ علیزہ نے اس کو گھور کر دیکھا۔ دور ہٹو، اس نے گھور کر کہا۔ احد فوراً دور ہٹا اور مبادن وہ ہاتھ میں لیا برش اس کے سر میں ہی نہ مار دے۔ نیچے آ جانا، وہ کہہ کر نیچے چلا گیا۔ علیزہ نے جھک کر یلو سینڈل پہنے اور حجاب پن اپ کرنے لگی۔ وہ نیچے آئی تو رمشا اور احد کھیلنا شروع ہو چکے تھے۔ چلیں؟ وہ چہک کر بولی۔ ہاں چلو، احد اٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے وائٹ شرٹ، بلو جینس کی جیکٹ اور جینس پہنی ہوئی تھی۔ بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ علیزہ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیا تھا جیسے کوئی 5 سال کی بچی کسی اپنے کے ڈال لیتی ہے۔ ہم کہاں جائیں گے احد؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولی۔ پارک چلیں گے، وہ آنکھوں پر گلاسز لگا کر بولا۔ پر مجھے شاپنگ بھی کرنی ہے، وہ بازید ہوئی۔ اچھا کر لیں گے، اس نے مختصر کہا اور گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ اچھا احد، تم اپنی بیوی کے ساتھ ابھی مصروف ہو گئے ہو، ادھر جا کر تو مجھے سر سے ہی فراموش کر دو گے، رمشا طنزیہ بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں پتہ تو ہے اس کا، گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے بولا۔ علیزہ ناسمجھی میں اس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بیٹھو۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے علیزہ کو کہا۔ وہ سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ رمشا بھی پیچھے بیٹھ گئی۔ احد نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ احد، وہ دیکھو، مجھے اس جھولے میں بیٹھنا ہے، علیزہ نے لہراتے ہوئے جھولے کی جانب اس کی توجہ دلائی۔ علیزہ یار، کیا بچپنا ہے، کتنی دیر سے جانے تم کتنے جھولے لے چکی ہو۔ وہ چڑ گیا تھا اس کی بچوں والی فرمائش سے۔ احد نے اس کو ڈانٹا۔ رمشا ہنس دی۔ علیزہ نے منہ بسوڑ لیا اور جا کر سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس گیا۔ تم ڈر جاؤ گی علیزہ، وہ نرمی سے بولا۔ آپ جب تک ہیں مجھے ڈر نہیں لگے گا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر احد کو ہنسی تو بہت آئی مگر اس نے روک لی۔ اچھا بس چلو اٹھو، علیزہ نے خوش ہو کر اس کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ جھولے کی ٹکٹ لے کر وہ لوگ جھولے لے کی جانب بڑھے۔ رمشا نے آنے سے انکار کر دیا تھا اور وہیں بیٹھ گئی تھی۔ رکے احد، پہلے مجھے جانے دیں، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ آئے ہائے، یہ خوبصورت چہرہ، ایک لڑکے نے علیزہ کی جانب فقرہ اچھالا تھا۔ احد کو بہت غصہ آیا تھا۔ علیزہ اترو، اس نے سرخ چہرے سے کہا تھا۔ وہ منمنائی۔ پرور کچھ نہیں، چلو، وہ دبے دبے لہجے میں بولا۔ علیزہ اترا چہرہ لیے نیچے آ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسری جانب آ گیا۔ نقاب کیا کرو ورنہ تمہیں کہیں کا نہیں لے کے جایا کروں گا میں، اس نے علیزہ کو وارن کیا۔ علیزہ نے سر ہلا دیا اور اسکارف کے ایک سائڈ پر بچے تھوڑے سے دوپٹے سے نقاب کر کے پن اپ کر دیا۔ احد اس کے فوراً مان جانے پر حیران رہ گیا۔ چلو تمہیں آئس کریم کھلاؤں؟ احد کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ نہیں، پیک کروا لیں گے، اس نے آنکھ مٹکا کر کہا۔ اس نقاب کا بھی کیا فائدہ، تم تو آنکھوں سے ہی لوگوں کو دیوانہ بنا لو، رمشا نے اس کی آنکھیں گھمانے پر کہا۔ احد مسکرا دیا اس کو دیکھ کر۔ وہ لوگ گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ علیزہ آئس کریم کھا رہی تھی۔ اس کی آئس کریم پر اپر لپس پر آئس کریم لگ گئی تھی۔ احد جو پیپر چیک کر رہا تھا جو ہی علیزہ پر نظر گئی مسکرا دیا۔ بھائی بندہ تمیز سے ہی کھا لیتا ہے، وہ علیزہ کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ ٹو بی کنٹینیو۔